بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، دی شائننگ سٹارز کوئز شو لے کر آپ کی خدمت میں آپ کا میزبان بابر جدون ایک مرتبہ پھر حاضر۔ آج رمضان المبارک کا 11واں روزہ ہے اور پہلا جو ہے وہ روزہ عشرہ مغفرت کا آج ہے، اور اللہ رب العزت نے پورا عشرہ جو ہے مغفرت کا ایک جو ہے وہ سیل ہوگی کہ ہم نے اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے، استغفار کی کثرت کرنی ہے۔ اور یہ استغفار صرف اور صرف اس لیے نہیں ہوتی کہ آپ سے کوئی گناہ ہو گئے ہیں تو آپ اس کی استغفار کریں گے، ویسے تو ہم بشر ہیں، انسان ہیں، ہم سے لمحہ لمحہ پل پل خطائیں اور گناہ سرزد ہوتے ہیں، تو ہر وقت استغفار کی جائے، اللہ سے معافی مانگی جاتی رہے۔ لیکن اس استغفار کا اللہ رب العزت قرآن پاک میں نبی علیہ السلام سے فرما رہے ہیں کہ آپ استغفار کریں، اور پھر آگے پورا اس کا ایک پورا جو ہے چیپٹر ہے کہ وہ استغفار کیوں کریں۔ آپ علیہ السلام تو معصوم ہیں، ان سے تو کبھی کوئی گناہ ہوا نہیں، نہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت اس کے آگے فرما رہے ہیں کہ استغفار کرنے سے جو مفہوم اس طرح سے ہے کہ آپ پر برکتیں نازل کی جاتی ہیں، آپ پر رحمتیں اتاری جاتی ہیں، آپ کے مال میں، آپ کی جان میں، آپ کی عزتوں میں برکت اور اضافہ کیا جاتا ہے، اللہ رب العزت راضی ہوتے ہیں۔ تو بڑھ چڑھ کر اس عشرے میں ہم نے استغفار کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنے پچھلے سارے گناہوں سے اللہ سے معافی مانگنی ہے، اور آگے کے لیے یہ ارادہ اور صحیح کرنی ہے، کوشش کرنی ہے کہ ہم سے کوئی گناہ سرزد نہ ہونے پائے۔ ناظرین، دی شائننگ سٹارز کوئز کمپٹیشن ذہنی آزمائش پر مبنی سوالات جوابات کا یہ سلسلہ ہم ہر رمضان المبارک میں آپ کے پاس لے کر آتے ہیں، اور رمضان سے متعلق ہی شخصیات و واقعات پر ہم یہاں پر ذکر اور بحث و مباحثہ اور سوالات جوابات پر ایک سلسلہ کیا کرتے ہیں۔ کراچی بھر سے روزانہ مختلف 4 ٹیمیں یہاں پر آتی ہیں، مختلف اسکولز ہیں جو اپنے بچوں کو تیاری کروا کر یہاں پر لے کر آتے ہیں۔ ان کا اور ہمارا مشن اور موٹو صرف یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے اجداد سے، اپنے آئیڈیل سے روشناس کرا سکیں، اور انہیں بتائیں کہ دراصل ان کے آئیڈیلز اور ان کے ہیروز کون تھے کہ جنہوں نے اتنی شاندار زندگی گزاری ہے کہ وہ دنیا میں بھی اللہ نے انہیں کامیاب کیا ہے، اور آخرت میں بھی دنیا میں ہی ان کی کامیابی کا اعلان کر دیا گیا۔ ناظرین، میرے ساتھ مہمان موجود ہیں آج کے، میں ان سے تعارف آپ کو کرواؤں گا، انشاءاللہ ان سے گفتگو بھی ہوگی، اور میں چاہوں گا کہ خود وہ آج آپ سے اپنا تعارف کروائیں۔ اس سے پہلے میں اسکولز کی طرف بڑھوں گا، پھر انشاءاللہ مہمانوں کی طرف آؤں گا میں کہ پہلا اسکول بیٹا آپ اپنا نام بتا دیجیے، اسکول کا نام بتا دیجیے۔ مہنگا اسلامیہ سیکنڈری اسکول، مہنگا اسلامیہ سیکنڈری اسکول۔ کہاں سے آئے ہیں بیٹا؟ لانڈی، جی لانڈھی سے آپ آئے ہیں۔ آپ کے پرنسپل کا نام کیا ہے بیٹا؟ سر شہزاد ہمایوں۔ سر شہزاد ہمایوں، بہت زبردست شخصیت ہیں، ہم ان سے انشاءاللہ تعارف ان کا کروائیں گے۔ جی بیٹا، آپ اپنے اسکول کا نام بتا دیجیے، مائک کے قریب ہو جائیں، آپ آ جائیں، آپ بھی آئیں مائک کے قریب، ایسے لٹل لرنرز مونٹیسری مائک کو اسکول، اپنے پاس کریں۔ لٹل لرنرز مونٹیسری اسکول، بیٹا یہ اورنگی ٹاؤن۔ اورنگی ٹاؤن میں۔ آپ کے پرنسپل کا نام کیا ہے؟ سر محمد ایوب خان۔ سر محمد ایوب خان، بہت زبردست پیش کے ذمہ دار ہیں، بڑی خدمات ہیں ان کی، بچوں کے لیے بڑی تربیت کا عنوان ہے ان کے پاس۔ جی بیٹا، اپنے اسکول کا نام؟ ڈیفینس گرامر سیکنڈری اسکول۔ مائک کے قریب، مائک اپنے پاس کریں۔ ڈیفینس گرامر سیکنڈری اسکول۔ جی ایسے ڈیفینس گرامر سیکنڈری اسکول کہاں ہے؟ میٹرو ویل سائڈ۔ آپ کے پرنسپل کا نام؟ سر سجاد۔ سر سجاد، ماشاءاللہ ہمارے ضلع کے ذمہ دار ہیں پیس ایسوسیشن کے۔ بیٹا اپنے ڈائس پر ہو جائیے، آپ آئیے اور اپنے ڈائس پر ہو جائیے، ایسے پتہ لگے کہ آپ ایک ٹیم ہیں۔ کیوں ناراض کھڑے ہیں ایک دوسرے سے، خفا ہیں؟ اچھا، اسکول کا نام بتا دیجیے۔ اے ایم فاؤنڈیشن اکیڈمی۔ اے ایم فاؤنڈیشن اکیڈمی کہاں ہے بیٹا؟ میٹروول میں۔ میٹروول میں ہے۔ اور آپ کے پرنسپل کا نام؟ سر اجاز الرحمان صاحب۔ بہت پیاری شخصیت ہے، ہمارے استادوں میں سے، بہت زبردست۔ اور آڈینس تھوڑی سی جو ہے وہ ہمیں بتائے کہ آپ یہاں پر آڈینس موجود ہے، تالیاں بجا کر اپنی موجودگی کا احساس کروائیں ہمیں، کہ پتہ چلے کہ آپ لوگ موجود ہیں، بیٹھے ہیں، آپ کی ٹیمز یہاں پر آئی ہوئی ہیں، آپ اپنے ٹیمز کے ساتھ آئے ہیں۔ اور کو ہوسٹ جناب ابو بکر صاحب سے ریکویسٹ کریں گے سوال نامہ تقسیم کریں بچوں میں، اور اپنی مرضی سے بیٹا آپ ایک سوال نامہ سلیکٹ کریں گے، لیکن اسے اوپن نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور جب تک میں سر شہزاد ہمایوں جو کہ ماشاءاللہ لانڈی سے تشریف لائیں، اور پاکستان ایجوکیشنل الائنس کریٹیو ایجوکیشن پیس کے تعاون سے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، خدمات ہیں، اور یہ دیکھیں کہ پیس کی جو خدمات کے حوالے سے پھر انشاءاللہ ان سے آخر میں گفتگو کریں گے۔ سر شہزاد ہمایوں، سر بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے، آپ نے وقت دیا، آپ کے وقت کا شکریہ۔ آپ آج پروگرام دیکھیے گا، پھر انشاءاللہ آپ سے گفتگو کریں گے۔ ساتھ ساتھ میرے دوست بھائی سر ایوب خان بیٹھے ہیں، پاکستان ایجوکیشنل الائنس فار کریٹیو ایجوکیشن پیس کے ذمہ دار ہیں۔ سر تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ نے وقت دیا، انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پہلی ٹیم سے سوال نامہ میرے پاس آ چکا ہے، اور سوالات جوابات ہم پوچھیں گے۔ سر ایوب خان ماشاءاللہ اس چیز کو سمجھتے ہیں، ایکسپرٹ ہیں، اور پہلے راؤنڈ میں بیٹا ہم آپ سے 5 سوالات کریں گے، ہر صحیح جواب پر آپ کو ملیں گے 10 نمبر، غلط جواب پر کوئی مارکنگ نیگیٹو نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ کو نمبر نہیں ملیں گے۔ دوسرے راؤنڈ میں 15 سیکنڈز کا ریپڈ فائر کروں گا، ریپڈ فائر میں تیز تیز سوالات کروں گا، آپ نے تیز تیز جوابات دینے، جتنے صحیح جوابات آپ دیں گے
+5 ہوں گے، اور جو غلط جواب آپ دے دیں گے تو -5 ہو جائیں گے۔ کوشش کیجئے گا غلط جواب نہ دیں، جواب نہ آتا ہو اسے پاس کر دیجئے گا، غلط جواب مت دیجئے گا، پاس کرنے پر نیگیٹو مارکنگ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ اور تیز جواب دینے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم آپ زیادہ سے زیادہ پوائنٹس اسکور کر سکیں۔ ناظرین بڑھتے ہیں پہلی ٹیم کی طرف۔ پہلا سوال ہم ان کی طرف لے کر آ رہے ہیں، سارے سوالات ہی رمضان سے متعلق ہوں گے کہ ان میں جو شخصیات جن کا یوم شہادت، یوم پیدائش یا یوم وفات گزرا ہے اور جو عظیم واقعات رونما ہوئے ہیں رمضان مبارک میں، اس حوالے سے سوالات۔ بیٹا پہلا سوال آپ سے یہ آ رہا ہے، فتح مکہ کے حوالے سے یہ ایک سوال ہے، یہ عظیم واقعہ بھی رمضان مبارک میں ہوا کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو، جب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا تو آپ علیہ السلام نے ان کو کیا اعزاز دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حضرت ابو سفیان کے گھر پناہ لے اسے امان ہے۔ درست جواب ہے جی، زبردست، ان کے لیے کلیپنگ ہونی چاہیے۔ دوسرا سوال، اس سے پہلے میں ویلکم کروں گا سر اعجاز، تشریف لا چکے ہیں اور ہمارے دوست تو نہیں کہوں گا، استاد ہیں، بڑے ہیں، بڑی محبت ہے، شفقت ہے اور ہمیشہ بڑا ساتھ دیتے ہیں، اور بچوں کی تربیت کے حوالے سے ان کا بہت بڑا کردار ہے ماشاءاللہ۔ سر تھینک یو، آپ نے وقت دیا، تشریف لائے، بہت بہت شکریہ، گفتگو ہوگی سر آپ سے انشاءاللہ۔ جی بیٹا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ غزوہ بدر کے بعد مقام صفرہ پر مال غنیمت کس طرح تقسیم کیا گیا تھا؟ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پورا اختیار دیا گیا تھا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برابر تقسیم کیا۔ درست جواب ہے جی، زبردست زبردست زبردست۔ نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معید، یہ غزوہ بدر میں ان کو قتل کیا گیا تھا، کیوں قتل کیا گیا تھا؟ یہ دونوں وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شدید ترین دشمن، بد زبان، دریدہ دہن تھے۔ قول و فعل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین و تذلیل، شب و ستم، استہزاء اور تمسخر اٹھاتے تھے۔ درست جواب ہے جی، بالکل ٹھیک ہے، بالکل زبردست۔ غزوہ بدر میں جو قیدی ہو کر آئے تھے تو جو باقی قیدی تھے انہیں تو آپ علیہ السلام نے صحابہ کے حوالے کر دیا تھا، ان دو کے قتل کا حکم دے دیا تھا۔ تو یہاں بھی میں نے کہا نا، ہر نبی علیہ السلام کی زندگی سے ہم نے ہر پہلو کو پڑھنا ہے، دیکھنا ہے کہ آپ علیہ السلام نے سب کو معاف کیا، ساری چیزیں تھیں، لیکن جہاں آپ علیہ السلام کی ذات پر حملہ ہو رہا ہوتا تھا، جب نبوت پر حملہ ہو رہا ہوتا تھا، آپ علیہ السلام کے کردار پر، آپ علیہ السلام کی شخصیت پر، تو وہ لوگ بہت زیادہ جو ہے وہ آپ علیہ السلام کی گستاخی کیا کرتے تھے، تو انہیں قتل کرنے کا حکم دے دیا گیا تھا۔ بیٹا تینوں جوابات آپ کے بالکل درست ہیں۔ چوتھا سوال، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رشتہ داری بتا دیں۔ خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد تھے۔ درست جواب ہے جی، بالکل زبردست 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 زبردست۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا تھا۔ اس رشتے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ خلیفہ دوم تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے داماد ہوئے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہوئے، اور یہ وہ اپنے لیے ایک بہت بڑی سعادت سمجھتے تھے کہ میرا نبی علیہ السلام کے اہل بیت کے ساتھ ایک رشتہ قائم ہو گیا ہے، اور اہل بیت کو جو درجات اور جو فضائل حاصل ہیں ان میں میرا بھی ذکر ہوگا۔ اسی غرض سے اور اسی چاہت میں انہیں علی رضی اللہ عنہ سے یہ رشتہ مانگا تھا کہ مجھے اہل بیت کے ساتھ ایک تعلق نصیب ہو جائے۔ یہ محبت تھی ان حضرات کی اہل بیت کے ساتھ، جو ہمیں ان کے ذریعے سے منتقل ہوئی ہے کہ اہل بیت ہمارے سروں کا تاج ہے، ہم نے ان سے محبت کرنی ہے۔ بالکل زبردست بیٹا، چاروں جوابات آپ کے درست ہیں، بہت اچھی تیاری کے ساتھ آپ آئیں ماشاءاللہ۔ پانچواں سوال، حضرت مجھے بتائیے گا جتنی عورتوں میں سے جنتی عورتوں میں سب سے افضل کون ہے؟ سیدنا ابن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا ابن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بتائیے۔ ہاں، سیدنا ابن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام جنتی عورتوں میں سیدنا ابن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تسلی سے، پریشان مت ہوں، پریشان۔ سب سے افضل کیا بتایا؟ نام بتائیں، پہلا کا نام کیا بتایا؟ حضرت خدیجہ بن خویل، حضرت فاطمہ بن محمد، حضرت مریم بن عمران، حضرت آسیہ امرہ فرعون۔ درست جواب ہے جی، زبردست زبردست۔ پریشان بچے گھبراتے ہیں تھوڑا جواب دینے سے۔ حضرت ابھی 10 رمضان پیچھے گزرا ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات گزرا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی پہلی زوجہ ہیں، اور یہ سعادت بھی اللہ رب العزت نے، میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہمارے پاس اللہ نے ہمارے پاس جو دین ہمیں دیا ہے، اس میں ہمارے پاس آئیڈیلز ہیں، ہمارے پاس ایک راستہ ہے، ہمارے پاس رخ ہے، ہمارے پاس نظام ہے، طریقہ ہے کہ عورت کے حقوق کی بات یہ لوگ کرتے ہیں، تو میں نہیں کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کی گواہی کے لیے بھی سب سے پہلے عورت کو
سلیکٹ کیا, چنا, اور عورت کو یہ اعزاز دیا, یہ درجہ دیا کہ سب سے پہلی گواہی نبی علیہ السلام کی نبوت کی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی ہے. اور پھر ساری زندگی یہ بیوی اپنے شوہر کے ساتھ ایسے چٹان بن کے کھڑی رہی کہ آپ علیہ السلام کا سب سے بڑا سہارا اس وقت جو ہے حضرت ابو طالب کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا کرتی تھیں. یہ بیویوں کے لیے ایک میسج ہے, پیغام ہے کہ اپنے شوہروں کے ساتھ نبی علیہ السلام کے ساتھ کس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی رہیں. اور یہ بیٹا 10 رمضان المبارک حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے. ہمیں بہت ساری باتیں یاد ہوتی ہیں لیکن ہمارے آئیڈیلز اور ہیرو یہ لوگ ہیں, ہمیں ان کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. اب یہ ہم کہتے ہیں نا جی ان کی وفات اور پیدائش, تو دراصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو ان کے بارے میں ہم بتائیں, پھر آپ ان کو پڑھیں اور ان کے بارے میں سیکھیں. مقصد یہ ہوتا ہے. بیٹا 5 جوابات آپ کے درست ہیں, ان کے لیے کلیپنگ کیجیے جی, حوصلہ افزائی کیجیے. ریپڈ فائر طرف بڑھیں گے اور سر ایوب سے ہم گزارش کریں گے جی, ان کا ریپڈ فائر ہے 15 سیکنڈز. بجا کے دیکھیں سر بجتی ہے کہ نہیں بجتی ہے, ایسے ہے سر, اس طرح بجتی ہے سر. ہاں, اسٹاپ واچ آپ اپنے موبائل میں لگا لیجیے, جلدی سے کر لیں گے سر, ٹائم کم ہے, ٹائم شارٹ ہے. اور ہاں, روزانہ کی طرح 15:15 اور 15:45 کا گناہ آپ کے سر ہے سر. ریپڈ فائر آپ یہ رکھ دیجئے, ہم اس کو دیکھیں گے خود. آپ نے صرف ایک ہاتھ میں اسٹاپ واچ رکھی اور ایک ہاتھ میں سے بیل پہ رکھی. 15 سر 15, ٹھیک ہے بیٹا, ریڈی ہیں آپ؟ بیل پہ سٹارٹ کروں گا سر, دوبارہ سے کر لیں, ٹھیک ہے. پاکستان کا قومی جانور کون سا ہے؟ مارخور. درست. رمضان کے آخر میں کون سا تہوار آتا ہے؟ عید الفطر. درست. میجر محمد اکرم شہید کا تعلق کہاں سے تھا؟ پنجاب کے شہر جہلم سے. درست. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے کتنی احادیث مروی ہیں؟ 18. درست. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں کا عامل بنایا تھا؟ یمن کا. درست جواب ہے جی. 5 جوابات درست دیے جنہوں نے, کلیپنگ, زبردست, بہت اعلیٰ. اچھا, بیل ہونے سے پہلے اگر سوال ہو گیا تو ہم جواب لے لیں گے, اور اگر بیل کے درمیان میں سوال ہو گیا, سوال رک رہا ہوا تو پھر ہم وہاں روک دیں گے, وہ سوال ہم نہیں لیں گے. لیکن اگر سوال ہو چکا تو بیل کے بعد بھی آپ جواب دے سکتے ہیں. زبردست تیاری. ناظرین آپ نے دیکھا ہمارا جو مقصد ہے ان بچوں کے لیے کہ یہ ان شخصیات کو پڑھیں اور جانیں, یہ کمال کر کے آتے ہیں. زبردست مقابلہ. 5 جوابات درست دیے, 25 پوائنٹس اس راؤنڈ میں, 50 پوائنٹس پچھلے راؤنڈ میں تھے. 75 پوائنٹس کے ساتھ یہ ٹیم چل رہی ہے جی ماشاءاللہ. میں نے کہا تھا نا کہ پہلے جو کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہ تھوڑا سا سوچتے ہیں یار گھبراہٹ ہوگی, لیکن باقیوں کے لیے وہ ایک مقابلہ سیٹ کر دیتے ہیں. بیٹا آپ ناراض ہیں یہ والی اپنی دوست سے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ آپ اپنا نام بتائیے مائک میں. حنینا. مائک کے قریب آئیے, آئیے, ڈر لگ رہا ہے مائک قریب آنے. آپ ناراض ہیں عمیرہ سے؟ No. تو پھر اتنی دور کیوں کھڑی ہیں آپ؟ آپ ایسے ڈائس پہ ہاتھ رکھیں, ایسے ایسے دونوں ہاتھ رکھیے اور مائک کو سینٹر میں کر دیجئے, اور گھبرانا نہیں ہے میرا بچہ, ٹھیک ہے, پریشان نہیں ہونا ہے آپ نے, ٹھیک ہو گیا, ایزی ہو کر جواب دینا ہے جی. دوسری ٹیم طرف بڑھ رہے ہیں. پہلا سوال رمضان سے متعلق شخصیات و واقعات. حضرت وحشی بن حرب جنہوں نے غزوہ احد میں نبی علیہ السلام کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا, ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا, اور انہوں نے پھر جھوٹے مدعی کو قتل کر کے انہوں نے پھر حمزہ رضی اللہ عنہ کے قتل کا کفارہ کیا ادا کیا؟ حضرت وحشی بن حرب نے اسلام قبول کر لیا اور جھوٹے مدعی کو مسلمہ کذاب کو قتل کیا. درست جواب ہے جی, کفارے کے طور پہ مسلمہ کذاب کو. یہ وحشی بن حرب وہ ہیں جنہوں نے غزوہ احد میں نبی علیہ السلام کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جن سے نبی علیہ السلام بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے, اور آپ علیہ السلام بہت زیادہ دکھی ہو گئے تھے اس شہادت کے بعد, اور بڑی ایک جو ہے وہ دردناک شہادت تھی جو حمزہ رضی اللہ عنہ کو دی گئی تھی. اور پھر میرے نبی کی شفقت, رحمت, کرم اور عطا دیکھیے کہ جب فتح مکہ ہوتا ہے اور یہ شخص جس نے نبی علیہ السلام کے چچا کو اتنے دردناک طریقے سے شہید کیا ہوتا ہے, لیکن میں نے کہہ رہا ہوں نا میرے نبی کے پاس جب قدرت آئی, جب وہ قادر ہوئے اس چیز کے اوپر کہ اپنا بدلہ لے سکیں, تو معاف کا کہہ دیا جی میں معاف کرتا ہوں, سب کو معافی کا اعلان کر دیا, اور وحشی بن حرب کو بھی معاف کر دیا. صرف اتنا کہا کہ میرے سامنے نہ آنا, کہ جب تم میرے سامنے آتے ہو میں تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے میرے چچا کا چہرہ یاد آتا ہے. تو پھر وحشی بن حرب جب مسلمان ہو گئے اور نبی علیہ السلام سے عشق محبت, جب وہ مسلمان ہو گئے, نبی کے صحابی ہو گئے, تو پچھلے ساری باتیں ختم ہو گئیں, اور پھر ان کو بھی اپنے نبی سے اتنا عشق اور محبت ہو گئی کہ وہ ساری زندگی یہ سوچتے تھے کہ اب میں کیا ایسا کروں کہ مجھ سے جو ہے نا یہ میری خطا دھلے, یہ دھل نہیں سکتی. تو مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا, اور پھر حضرت وحشی بن حرب نے اس کو قتل کر کے کہ اس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا تھا, یہ کفارہ ادا کرنے کی کوشش کی تھی. اللہ رب العزت اس صحابہ سے کے لیے اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ میں ان سے راضی ہوں اور یہ مجھ سے راضی ہیں, تو ان کو اللہ نے بڑے درجات اور مقامات دیے. نبی علیہ السلام کی رحمت کا سلسلہ میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں کہ وہاں بھی معافی کا اعلان کیا. بیٹا یہ سیکھنے کی باتیں آپ علیہ السلام کی سیرت ہے. دوسرا سوال, پہلا جواب آپ کا بالکل درست ہے. غزوہ بدر کے بعد
نبی علیہ السلام کے حکم پر نضر بن حارث کو اور عقبہ کو کس نے قتل کیا تھا؟ سوال دوبارہ بولیں. نبی علیہ السلام غزوہ بدر کا جو مارکہ تھا، جب نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ نضر بن حارث کو بھی قتل کر دو اور عقبہ بن ابی معیط کو بھی قتل کر دو، تو کس نے قتل کیا تھا؟ نضر بن حارث کو کس نے قتل کیا اور عقبہ بن ابی معیط کو کس نے قتل کیا؟ نظر بن حارث کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا اور حضرت عقبہ بن ابی معیط کو عاصم بن ثابت نے قتل کیا. درست جواب ہے جی، درست جواب ہے جی، زبردست زبردست. مائک میں آ کر جواب دیا کیجیے، ٹھیک ہے؟ مائک کو اپنے قریب کر لیں، مائک کو اپنے پاس موڑ کے جواب دی کیجیے. زبردست جی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا تھا نضر بن حارث کو اور عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ نے قتل کیا تھا عقبہ بن ابی معیط کو. یہ دونوں نبی علیہ السلام کے گستاخ تھے، تو ان گستاخوں کو کیفر کردار تک پہنچایا گیا اور باقیوں کو پھر بعد میں آزاد کر دیا گیا تھا فدیہ وغیرہ لے کے، لیکن ان دونوں کو قتل کر دیا گیا تھا. تو نبی کے گستاخ کی کہیں بھی کوئی جگہ نہیں ہے، اور نہ ہی ہم کبھی اپنے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی تسلیم کریں گے. ہم بھی اسی نبی کے اور انہی صحابہ کے پیروکار ہیں. ایسا ہی ہے بیٹا؟ دونوں جوابات درست ہیں. تیسرا سوال، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سی بشارت ہوئی؟ کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں. درست جواب ہے جی، زبردست زبردست، بہت اچھا جی، بہت اچھا. میں تو سمجھا آپ ناراض ہیں، لیکن آپ تو ناراض نہیں ہیں، آپ نے تو اچھا جواب دیا ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور یہ روایت کس کی ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں. یہ ہم تک بات پہنچی ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے، کیونکہ یہ بات نبی علیہ السلام نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کے کان میں کہی تھی. کسی کو اس کا پتہ نہیں تھا، آخری وقت میں آپ کے سامنے کان میں بات فرمائی تھی. لیکن بعد میں عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان کو اپنی ماں ہونے کا واسطہ دے کر پوچھا تھا مجھے بتاؤ کہ اب تو نبی علیہ السلام چلے گئے، بتاؤ آپ علیہ السلام نے آپ کے کان میں کیا کہا؟ تو فرمایا مجھے نبی نے یہ بشارت دی تھی کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پھر اس روایت کو پوری دنیا کے اندر آج تک کے مسلمانوں میں مجھے اور آپ کو یہ بات پہنچانے والی کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے؟ یہ شخصیات اتنی پیاری تھیں اور آپس کا ان کا آپس معاملہ محبت تعلق اتنا مضبوط تھا کہ ایک دوسرے کے درجات کو جانتے تھے، قدر کرتے تھے. تینوں جوابات آپ کے بیٹا بالکل درست ہیں. چوتھا سوال، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا یہ خواب کہ 3 چاند ٹوٹ کر ان کے حجرے میں گرے، اس کی تعبیر بتا دی. ان 3 چاند سے مراد 1 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نمبر 2 حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 3 حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. درست جواب ہے جی، زبردست زبردست زبردست. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے خواب میں دیکھا تھا کہ 3 چاند ٹوٹ کر ان کے حجرے میں گرے. تو اس کی تعبیر جب پوچھی تو بھئی پتہ چلی تھی کہ اس میں پھر سب سے پہلے نبی علیہ السلام آرام فرما ہوئے، آپ علیہ السلام کا روزہ مبارک عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرے میں، پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں نبی علیہ السلام کے پہلو میں، اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں جو ہے نبی علیہ السلام کے پہلو میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرے میں موجود ہیں. اور وہ حجرہ ریاض الجنہ کہلاتا ہے، جنت کا ٹکڑا کہلاتا ہے. وہ دنیا میں جنت ہے عائشہ کا گھر، جہاں نبی اور نبی علیہ السلام کے دونوں ساتھی آرام فرمائیں. کیا اللہ نے ان کی شانیں بنائی ہیں کہ دنیا میں ان کو بتا دیا، ہم سب کو بتا دیا، قیامت تک آنے والوں کو بتا دیا کہ نبی کے وفاداروں کو اللہ نے دنیا میں کس طرح نوازا ہے. ماشاءاللہ زبردست بیٹا، آپ کی زبردست تیاری، بہت اچھا. چاروں جوابات آپ نے درست دیے ہیں. 5واں سوال آپ سے یہ آ رہا ہے بیٹا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ جن کا ابھی کل 10 رمضان کو یوم وفات گزرا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی کنیت کیا ہے؟ ام ہند. ام ہند، درست جواب ہے جی، بالکل درست. 5واں جوابات اس ٹیم کے بھی بالکل درست ہے جی. مقابلہ بڑا سخت ہے، ٹیمیں ہار نہیں مانتی ماشاءاللہ، اور بیٹیاں بڑا زبردست مقابلہ کر کے آتی ہیں اور بڑی تیاری کر کے آتی ہیں، بڑا زبردست مقابلہ کرتی ہیں. ریپڈ فائر کے لیے سر ایوب ریڈی ہیں، آپ ریڈی ہیں بیٹا؟ جی سر. پاکستان کا قومی پرندہ کون سا ہے؟ چکور. درست. چودھری رحمت علی نے پاکستان کا نام جس کتاب سے تجویز کیا اس کا نام بتائیں. ابھی یا کبھی نہیں. درست. سب سے پہلے کتابت وحی کا شرف حاصل کرنے والے صحابی کا نام؟ حضرت خالد بن سعید بن ربیع الاصل رضی اللہ قرآن پاک کی کتابت کا آغاز کس اسلامی ماہ سے ہوا؟ ماہ ربیع اول. درست. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی حقیقی والدہ کا نام؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ. خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. زبردست جی، زبردست. کیا بات ہے میری بیٹیوں کی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ پھر ناراض ہو گئے، مائک سے دور چلے گئے. زبردست. ناظرین بڑھتے ہیں ابوبکر کی طرف. دونوں ٹیموں نے زبردست مقابلہ کیا. بہت زبردست مقابلہ ہوا ہے. آگے کا مقابلہ دیکھنا مت بھولیے گا اور کہیں مت جائے گا. ہم ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد دی شائننگ اسٹار کوئز شو میں آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر. آپ نے دیکھا کتنا شاندار مقابلہ ہو رہا ہے
اور بچے کتنی زبردست تیاری کر کے آ رہے ہیں. تیسری ٹیم کی طرف بڑھتے ہیں. عنوان صرف تربیت ہے کہ آئیڈیلز سیٹ ہونے چاہیے, زندگی گزارنے کا پتہ ہو کہ کن کو فالو کرنا ہے اور کن کی کو فالو کرنے میں کامیابی ہے. تیسری ٹیم آپ ہیں اے ایم ڈیفینس گرامر اسکول سے ہیں. ماشاءاللہ بڑا زبردست اسکول ہے جی اپنے علاقے کا. ریڈی ہیں؟ کچھ گھبرا رہے ہیں آپ؟ دونوں ٹیموں کا مقابلہ دیکھ کے پریشان تو نہیں ہو گئے؟ مقابلہ صحیح کرنا ہے, ٹھیک ہے, زبردست. اور مائک کے قریب آ کر جواب دینا ہے. ابھی آپ بالکل صحیح کھڑے ہیں, جب جواب دیں گے مائک کے قریب آ جائیں گے. پہلا سوال, فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی عام معافی کا اعلان کن الفاظ میں فرمایا؟ ترجمہ بتا دیجئے, ترجمہ بتا دیجئے. آپ علیہ السلام نے, میں نے تو ذکر سارا یہ واقعہ سنا دیا پچھلے سوالات کے, اس میں مجھے تو نہیں پتا آگے سوال کیا آئے گا, تو میں نے تو پوری بات آپ کو بتا دی کہ آپ علیہ السلام نے کیا اعلان فرمایا جب فتح مکہ کے موقع پر گئے, داخل ہوئے, اور کیا اعلان کر دیا آپ علیہ السلام نے. تو جواب دے دیا, پھر آپ کو بتائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو سفیان. عام معافی کا اعلان کن الفاظ میں فرمایا, کیا الفاظ کہے تھے؟ وہ الفاظ کوٹ کریں, وہ بڑے شاندار الفاظ ہیں نبی علیہ السلام کے, وہ یاد رکھے جانے والے الفاظ ہیں. آپ دینا چاہیں گے؟ آڈینس میں سے کوئی دینا چاہے گا جواب؟ آڈینس میں سے کوئی جواب دینا چاہتا ہے؟ آپ میں سے کوئی جواب دے گا؟ کون دیں گے؟ آپ چلیں بیٹیوں سے, میری بیٹیوں نے پہلے کہا تو بیٹیوں کو چانس دیتے ہیں. جی بیٹا, جی بیٹا. سب آزاد ہو. درست جواب ہے, جاؤ تم سب آزاد ہو, آج میری طرف سے تم پر کوئی سرزنش نہیں. زبردست زبردست. بیٹیوں کو ہم ایج دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور بیٹیوں کو ایج دینا نبی علیہ السلام کی سنت ہے, تو آج ہمیں ثواب ملا. آپ کا چانس گیا تو آپ کو اس پر بھی ثواب ملے گا, ٹھیک ہے. زبردست جی, بہت اچھی تیاری. بیٹا یہ جواب آپ نہیں دے پائے, لیکن گھبراؤ نہیں. آپ پریشان ہیں کیوں؟ ڈر رہے ہیں, گھبرا رہے ہیں کچھ؟ ایزی ہوگا, ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. ابھی پروگرام پورا آپ کا پورا جو ہے نا سیشن باقی ہے. آپ نے اچھے سے محنت کی ہوئی ہے, تیاری کی ہوئی. آپ بتائیے, غزوہ بدر سے واپسی پر کن دو قیدیوں کو قتل کیا گیا؟ یہ بھی دیکھیں, ابھی باتوں میں تو بات ہی کر جاتا ہوں. کن دو قیدیوں کو قتل کیا گیا؟ راستے میں کس مقام پر انہیں قتل کیا تھا؟ نظر بن حارث کو مقام صفرا پر اور عقبہ بن ابی معیط کو کے طیبہ پر قتل کیا گیا. درست جواب ہے جی, بالکل درست ہے. زبردست زبردست. نظر بن حارث کو اور عقبہ بن معیط کو, ان دونوں کو نبی السلام کی گستاخی کی وجہ سے قتل کیا گیا تھا. دوسرا سوال کا جواب آپ کا درست ہے, ایک جواب آپ کا درست ہوا, 10 پوائنٹس آپ کے ہیں. تیسرا سوال آپ سے, حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زوجہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا نماز جنازہ کس نے پڑھایا تھا؟ خلیفہ اول خلیفہ بلافس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. مائک میں جواب دیجیے. خلیفہ اول خلیفہ بلافس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے. درست جواب ہے جی, زبردست زبردست, بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کا جب انتقال ہوا تو نبی علیہ السلام کی وفات کے تقریباً 6 ماہ بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی تھی. اور پھر یہ جو جنازہ تھا, یہ اس وقت امیر المومنین مسلمانوں کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو اس وقت علی رضی اللہ عنہ نے خود نبی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آگے کیا تھا کہ آپ ہمارے خلیفہ ہیں اور مسلمانوں کے خلیفۃ المسلمین المومنین ہیں, آپ آگے بڑھیے اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کا نماز جنازہ پڑھائیے. تو یہ ایک اعزاز بھی ہے, فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نماز جنازہ بھی ایک پڑھانا بھی ایک اعزاز, اور پھر وہ جنازہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پڑھا رہے ہیں. تو شخصیات کا عروج, اور دیکھیے کمال. تینوں جوابات میں سے 2 جوابات آپ کے درست ہیں بیٹا. چوتھا سوال آپ سے میں پوچھ رہا ہوں, تمام جہانوں کی عورتوں کی سرداری کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے کون سی روایت مروی ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے فاطمہ کیا تم نہیں کہتی کہ تم تمام جانوں کے عورتوں کی سردار ہو, میری اس امت کی تمام عورتوں کی سردار اور مومنین کے تمام عورتوں کی سردار ہو. جواب ہے جی, زبردست. حوصلہ افزائی کریں. گھبراتے جواب زبردست دیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا آپ نہیں چاہتی کہ آپ تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار ہو؟ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت مروی ہے, بالکل درست بیٹا. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شان بیان ہو رہی ہے اس میں. 5واں سوال آپ سے ہے, 4 جوابات آپ میں 4 میں سے 3 جوابات آپ نے دیے, 30 پوائنٹ ساتھ. 5واں سوال, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کے وقت ان کی عمر مبارک کیا تھی؟ 65 سال. 65 سال. درست جواب ہے جی, زبردست, بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ. گھبرانا نہیں ہے, ابھی بھی آپ پاس بڑا مقابلہ پڑا ہوا ہے. 4 سوالات کے جوابات آپ نے درست دیے ہیں. 40 پوائنٹ کے ساتھ ریپڈ فائر طرف بڑھ رہے ہیں. سر 15 کا مطلب 15 بیٹا. جی, پاکستان کا قومی پھول کون سا ہے؟ چنبیلی. درست. کیا روزہ دار مسواک کر سکتا ہے؟ جی ہاں. درست. قرآن کریم کے مکی دور میں زیادہ صورتیں نازل ہوئی یا مدنی دور میں؟ مکی دور میں. درست. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی کنیت کیا تھی؟ طیب تقی سید اور زیادہ تر مشہور ہے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی کنیت کیا تھی؟ ابو محمد. درست ہے جی. 4 جوابات ان کے بالکل درست ہیں.
4 जवाबात दुरुस्त हुए। मैंने आपसे कहा था फास्ट ज़रा चलिए। 20 पॉइंट्स आपके यहाँ हुए, इनकी हौसला अफजाई करेंगे, क्लैपिंग इनके लिए होनी चाहिए। 4 जवाबात आपके बिल्कुल दुरुस्त हैं और 20 पॉइंट्स आपके इस राउंड में होते हैं और 40 पॉइंट्स आपके पिछले राउंड में। ऐसा ही है सर, ऐसा ही है माशाल्लाह, ज़बरदस्त, बहुत आला, बहुत अच्छी तैयारी। रैपिड फायर हमला बड़ा ख़तरनाक है, मैं रोज़ाना कहता हूँ। ये मैं खुद हैरान हो रहा हूँ कि मैं इतनी तेज़ सवाल पूछ रहा हूँ, इतने मुश्किल और ये बच्चे जवाब देते हैं, है ना। और फिर बच्चे जिस तरह उसको जवाब कैसे देते हैं ना, मतलब इतने मुश्किल नाम हैं और हमारी प्रैक्टिस में तो बड़ा माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त जी। स्कूल्स को क्रेडिट जाता है, साथियों को, प्रिंसिपल्स को क्रेडिट जाता है। बेटा आपका नाम क्या है? मोहम्मद अली हुसैन। आप दोनों खफा हैं, पक्की बात है, मुझे लग रहा है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली हुसैन। माइक पे आके ज़ोर से बताइए। मोहम्मद अली हुसैन। मोहम्मद अली हुसैन। आप बताएं बेटा। अब्दुल्ला मोहम्मद शहजाद। ऐसे बताओ ना यार, तुम खफा लग रहे हो। ठीक है, पहला सवाल आपसे इजी, रिलैक्स हो जाए। फतह मक्का के वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अलम शहर के दाखिले के वक्त कहाँ नस्ब था? मकाम सफरा पर। जब आप अलैहिस्सलाम, अभी गलती की गुंजाइश है, हम आपको फिर टाइम दे सकते हैं क्योंकि ये पहला कौवे सफा पर रैपिड फायर नहीं है, फिर सोच लें। जब आप अलैहिस्सलाम फतेह मक्का के लिए आ रहे हैं, फतेह मक्का पर आ रहे हैं, फतेह मक्का हो चुका, तो आप अलैहिस्सलाम का अलम जो परचम था शहर के दाखिले के वक्त, जब आप अलैहिस्सलाम दाखिल हो रहे थे शान के साथ, तो वो परचम कहाँ नस्ब था? फिर चांस देता हूँ, आपस में मशवरा कर लीजिए, डिस्कस कर लीजिए, सोच लीजिए, वो परचम कहाँ नस्ब था, अलम कहाँ नस्ब किया? कौवे सफा पर। नहीं बेटा। और कोई जवाब देगा ऑडियंस में से? पहले आप में से जी। अब चले इनकी बारी। चल आप बताइए जी, कहाँ नस्ब था? दुरुस्त जवाब है, जिनके लिए क्लैपिंग करें। आला आला आला। अच्छा, इससे ना ये एक बात पता चली कि आप अलैहिस्सलाम को कितनी तकलीफ़ें दी गई मक्के में, कि ये बात को सोचे, कहाँ अलम लगाया? जहाँ नज़रबंदी के लिए कैद किया गया था। यानी ये वापस आके एक फ़तह और ख़ुशी कि यहाँ मुझे परेशान और तकलीफ़ दी थी ना, और ये अल्लाह ने फिर मेरे हवाले कर दिया। तो बड़ी शान के साथ आप अलैहिस्सलाम जहाँ जिस मकाम पर तकलीफ़ें दी गई थी ना, उस मकाम पर, और जिस को तकलीफ दी थी उसको वहाँ पर नबी इस्लाम ने नवाजा था कि आ जाए, ये ओहदा आपको देता हूँ, ये जिम्मेदारी आपके पास रहेगी। यानी जिसको जहाँ मक्का में तकलीफ दी गई थी, फतह मक्का के बाद आप इस्लाम ने उसका मदावा किया उनके साथ और बड़े ज़बरदस्त तरीके से नवाजा अपने सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम। दूसरा सवाल बेटा आपसे, ग़ज़वा बदर में गिरफ्तार होने वाले 70 कैदियों का क्या बना? कैदी तो मदीना लाए गए, मगर 2 कैदियों को रास्ते में कत्ल कर दिया गया। दुरुस्त जवाब है जी, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। सारे कैदियों को मदीना ले आए थे, 2 को कत्ल किया था, जिनका अभी जिक्र हुआ कि नज़र बिन हारिस को और उक़बा बिन अबी मुईत को कत्ल कर दिया गया था नबी इस्लाम की शान में गुस्ताखी पर। बाकी सबको मदीना साथ ले आए थे और फिर उनका बाद में उनको छोड़ा था। तीसरा सवाल बेटा आपसे, हज़रत अली रज़ी अल्लाह की ज़ौजा नबी अलैहिस्सलाम की साहिबजादी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का इंतकाल कब हुआ और कौन से महीने में हुआ? हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का इंतकाल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 6 माह बाद, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के 6 माह बाद हुआ, 11 हिजरी को रमज़ान के महीने में। दुरुस्त जवाब है जी, ज़बरदस्त। ये बहुत सारे जवाब तो मैं बातों में दे जाता हूँ, अगर आप फोकस रहें तो ऐसे ही चलते चलते जवाब आता जाता है। ज़बरदस्त, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। और तीसरा सवाल आपसे, चौथा सवाल है जी, चौथा सवाल है आपसे कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़त फरमाया कि आप अलैहिस्सलाम को मेरे और फ़ातिमा में से ज़्यादा कौन महबूब है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़ातिमा मुझे तुमसे ज़्यादा प्यारी है और तुम मेरे नज़दीक उससे ज़्यादा अजीज़ हो। क्या बात है, ज़बरदस्त। नबी अलैहिस्सलाम को बहुत मोहब्बत थी अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, और फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बेटी थी, साहिबजादी थी, बड़ी मोहब्बत थी। और अली रज़ी अल्लाह अन्हु को बचपन में जो है ना, वो हज़रत तालिब से जब लिया था तो अपनी बाहें खोल कर अली से कहा था कि अली आओ मेरे सीने से लग जाओ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु उस वक्त 9-10 साल के थे, 8 साल के थे, और फिर अपने नबी अलैहिस्सलाम ने अपने सीने से लगाया और फिर सारी ज़िंदगी अपने साथ रखा, और फिर अली रज़ी अल्लाह अन्हु भी सीने से लगने का हक़ अदा किया और आखिर तक आप अलैहिस्सलाम के साथ मौजूद रहे, खड़े रहे। और फिर जब ये शादी होती है, अली रज़ी अल्लाह अन्हु पूछते हैं, जब जिससे मोहब्बत होती है ना, तो उससे पूछा जाता है कि मैं आपको कितना अच्छा लगता हूँ, जिससे आप जो खुद बहुत मोहब्बत करते हैं। तो अली बहुत मोहब्बत करते थे अपने नबी से, भाई भी थे और नबी भी थे। तो पूछते थे कि या पूछा मैं अच्छा लगता हूँ या फ़ातिमा? तो फरमाया, नबी अलैहिस्सलाम ने दोनों की शान बढ़ा चढ़ा के बयान कर दी कि आप मुझे उनसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं और वो मुझे आपसे ज़्यादा अजीज है। बहुत ज़बरदस्त
माशाल्लाह, बड़ा प्यारा रिश्ता है जी। आप अलैहिस्सलाम के ख़ानदान को डिस्कस करते हुए मज़ा इतना आता है कि बंदा उस पर जो है ना अश कर उठता है। क्या बात है। 5वां सवाल बेटा आपसे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खदीजा रज़ी अल्लाह ताला के बहुत से फ़ज़ाइल हैं, कोई एक किसी एक का जिक्र कर। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला नबी इस्लाम की पहली ज़ौजा हैं, कल जिनका यौम वफ़ात गुजरा, बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं, कोई एक जिक्र कर दे, कोई एक फजीलत। सैयद खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की फजीलत है कि सैयद फातिमा जैसी ज़ोरा उनके खातून उनके बतन से पैदा हुई। क्या बात है जी। सैयदा फातिमा ज़हरा बतूल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जैसी साहबजादी उनकी बेटी हैं, उनसे पैदा हुई हैं। ज़बरदस्त जी, क्या शान है। मैं बहुत सारी शान है, उनमें से एक शान फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला। क्या बात है जी। 4 जवाब आपके दुरुस्त हैं, 40 पॉइंट्स के साथ हैं। मुकाबला बड़ा सख्त, रैपिड फायर। सर अयूब को सारी सज़ा जज़ा गुनाह सवाब सारे सर पौने 15 सवा 15। बेटा रेडी हैं आप माइक के करीब? जी सर। पाकिस्तान की कौमी सब्जी कौन सी है? भिंडी। इफ्तार में दुरुस्त, इफ्तार में क्या खाना दुरुस्त? खजूर पानी। दुरुस्त। मेजर मोहम्मद अकरम का यौम पैदाइश क्या है? 1938। दुरुस्त। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद को किस खिताब से नवाजा? सैफुल्लाह। दुरुस्त। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के आज़ाद करदा गुलाम कितने थे? 67। दुरुस्त जवाब है जी, बिल्कुल ज़बरदस्त। 5 जवाब आपने दिए, 5 दुरुस्त। क्या कमाल की टीम है जी माशाल्लाह। स्कूल्स और असातिज़ा दाद के मुस्तहिक़ हैं और कोई शक नहीं आप लोग बच्चे बड़े ज़हीन और दाद के मुस्तहिक़ हैं। नाज़रीन बढ़ते हैं अबू बकर की तरफ। चारों टीमों से मुकाबला हो चुका। ज़बरदस्त मुकाबला हुआ, रिजल्ट देखना मत भूलिएगा और कहीं मत जाइएगा। हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद द शाइनिंग स्टार क्विज़ शो में एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। जब तक जजेज़ रिज़ल्ट तैयार करेंगे और चारों टीमों का फ़ैसला होगा, मैं आपके सामने रोज़ाना की तरह गुलशन नबवी के फूल के उन्वान से एक फूल का ज़िक्र आपके सामने करूँगा। आप अलैहिस्सलाम के गुलशन के सारे ही फूल बड़े खुशबूदार थे, बड़े आला थे, बड़ी महक और बड़ी जो है उनकी शान थी। तो मैं रोज़ाना किसी एक फूल को उठाता हूँ, ज़िक्र करता हूँ, कोशिश करते हैं कि उनसे मोहब्बत का कुछ ना कुछ हमसे भी हक़ अदा हो जाए। हो नहीं सकता लेकिन चलें, नकल तो है कि अल्लाह इसी को कबूल करें। आज बेटा आपके सामने में नबी अलैहिस्सलाम के जिस सहाबी का, जिस साथी का, मैं सारी ये बातें जो आप अलैहिस्सलाम के नबी अलैहिस्सलाम के साथियों की, सहाबा की आपके सामने रखता हूँ, उनमें से मैं तरबियत का एक उन्वान आपके लिए उठा कर लाता हूँ कि हमने कैसे उनको देख कर, क्योंकि उनको इसलिए हम डिस्कस करते ना, उनको अल्लाह ने कामयाब कर दिया। यानी दुनिया में भी अल्लाह ताला ने उनको बहुत ज़्यादा नवाजा, कामयाब किया, और आखिरत में दुनिया के अंदर ही उनको तय कर दिया कि ये लोग कामयाब लोग हैं। तो उनको हम पढ़ेंगे ना जिनके बारे में मतलब ये प्रूफ हो गया कि यार ये लोग तो कामयाब लोग हैं। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, नबी अलैहिस्सलाम अपनी बेटी का निकाह जो है हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो कि नबी अलैहिस्सलाम की साहिबजादी हैं, उनका निकाह जो है हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से करते हैं। तो ये ज़िक्र पहले भी हम कर चुके हैं और इसको थोड़ा सा उन्वान को मजबूत करने के लिए आपसे ये बात करूँगा कि बेटी का रिश्ता इंतहाई आला किरदार की शख्सियत के साथ किया जाता है, जिसे आप बहुत महबूब जानते हैं, जिसे आप सारे जितने आपके ताल्लुक़दार होते हैं उनमें सबसे अच्छा जानते हैं, जिस पर आप बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, एतमाद करते हैं, ताल्लुक़ करते हैं, क्योंकि ये वालिदैन की हया, ये वालिदैन का पर्दा, ये वालिदैन की इज़्ज़त होती है। बेटी जो होती है, हमारे यहाँ तो बड़ी शान है ना जी बेटी की। हमसे पूछो बेटी की शान क्या है, हम बताएंगे, नबी की तारीख उठाकर बताएंगे आपको। तो हमें पता है बेटी की शान, तो बेटियां हमारे माथे का झूमर होती हैं, हमारी इज़्ज़त और पर्दा होती हैं। अब ये किसकी बेटी हैं कि जिसकी हया आला, जिसकी शान सबसे आला, नबी अलैहिस्सलाम की बेटी हैं। अब इस आला हया के लिए कोई आला हयादार शख्स चाहिए था कि जिसको ये इतनी नबी अलैहिस्सलाम की जो हया को जिसके हवाले किया जाए, तो नबी अलैहिस्सलाम की नज़र इंतखाब ठहरती है सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे। तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नबी अलैहिस्सलाम अपनी बेटी जो है वो निकाह करके रुखसत करते हैं। ग़ज़वा बदर का मार्का आता है, उसमें हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बीमार हैं। तो हज़रत नबी अलैहिस्सलाम हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु से कहते हैं कि आप यहीं रहेंगे, आप ग़ज़वा बदर में हमारे साथ नहीं जाएंगे और हज़रत रुक़ैया की तीमारदारी करेंगे। यहाँ देखिए तरबियत का पहलू है कि नबी अलैहिस्सलाम बता रहे हैं कि आप अपने घर वालों का किस तरह ख्याल रखेंगे। और ग़ज़वा हो रहा है, ग़ज़वा हो रहा है, यानी जंग है, ज़रूरत है, लेकिन घर वालों का ख्याल रखना भी कितना ज़रूरी है कि आप अलैहिस्सलाम वहाँ छोड़ कर जाते हैं। तो वापस जब आप आते हैं तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला बड़े खफा भी हैं, नाराज़ भी हैं, और वहाँ क्या होता है कि हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला का इंतकाल भी हो जाता है, वफ़ात भी जाती है। अब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु दो रहे सदमे में, एक तो जो है वो ज़ौजा भी वफ़ात पा गई और फिर ग़ज़वा भी रह गया। तो नबी अलैहिस्सलाम बुलाते हैं, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु को बुलाते हैं
وہ کہتے ہیں عثمان مجھے ابھی جو ہے جبرائیل علیہ السلام نے آ کر، یعنی جبرائیل علیہ السلام نے آیا تو کس نے پیغام بھیجا؟ اللہ رب العزت نے پیغام بھیجا. مجھے ابھی جبرائیل نے آ کر کہا ہے کہ اسی مہر کے ساتھ، جس مہر کے ساتھ میں نے تمہارے ساتھ رقیہ کا نکاح کیا تھا، رخصت کی تھی، ام کلثوم یعنی اپنی دوسری بیٹی کا بھی نکاح کر دوں اور تمہارے ساتھ رخصت کر دوں. جبرائیل یہ پیغام لے کر آئے ہیں کہ اسی مہر کے ساتھ اپنی دوسری بیٹی کو بھی آپ علیہ السلام سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ رخصت کر دیجیے. یعنی اتنا معیار نبی کے سامنے آتا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا، اتنی شان تھی، اتنا محبوب تھے کہ اپنی دوسری بیٹی کا بھی نکاح کیا اور پھر ذوالنورین کا ان کو خطاب ملتا ہے، 2 نوروں والے. تو باتیں چہم گوئیاں ہوتی ہیں کہ لوگوں کو کچھ بات اپنی دوسری بیٹی بھی دے دی. کچھ لوگ جو نہیں پسند کرتے نا، جتنی اعلیٰ شخصیات ہوتی ہیں ان پر الزامات اور ان کے پیچھے باتیں کرنے والے لوگ بھی بہت ہوتے ہیں. تو آپ علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ لوگ کچھ جو غیر لوگ ہیں کو بات کر، تو آپ علیہ السلام نے مجمع میں فرمایا کہ تم تو 2 بیٹیوں کا کہتے ہو، اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے، اگر ایک فوت ہو جاتی اس کے بعد دوسری میں عثمان کے نکاح میں دیتا اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی. یعنی عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا درجہ آپ علیہ السلام بتا رہے ہیں کتنا اعلیٰ ہے اور کتنی شان اونچی ہے. تو انہوں نے بھی پھر نبی علیہ السلام کے ساتھ نا یہ محبتیں، یہ ان محبتوں کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے رہی حضرات. اب یہ جو آپ دیکھتے ہیں جنت البقیع کے بارے میں آپ سنتے ہیں، جنت البقیع مدینہ منورہ میں موجود ہے، ٹھیک ہے جی. اور یہ جنت البقیع وہ قبرستان ہے جس میں دفن ہونے کا مطلب ہے کہ نبی علیہ السلام کی سفارش کے حقدار ہو گئے آپ، نبی علیہ السلام کی سفارش کے آپ حقدار ہو گئے، بڑی شخصیات وہاں مدفون ہیں. تو آپ کو یہ پتہ ہو کہ یہ جنت البقیع کی زمین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے خریدی، یہ خرید کر تو فتن پیش کی تھی قبرستان کے لیے. نبی علیہ السلام ایک مرتبہ گزر رہے ہیں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ اور کہا کہ عثمان وہ جگہ ہے وہ فلانے یہودی کے پاس ہے، وہ بڑی اچھی جگہ ہے، ذرا دیکھ لینا. اب کیا فرما رہے ہیں آپ علیہ السلام؟ ذرا اس کو دیکھ لینا، بڑی اچھی جگہ ہے. تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ جاتے ہیں تو وہ یہودی ہے، وہاں اس نے کچھ جانور باندھے ہوتے ہیں. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ وہ جگہ خرید لیتے ہیں. تو نبی علیہ السلام پوچھتے ہیں عثمان گئے تھے؟ فرمایا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرید کر آ گیا ہوں. فرمایا میں نے تو خریدنے کا تو نہیں کہا تھا، میں نے تو کہا تھا خالی دیکھ کر آ جاؤ. فرمایا جب آپ نے کہہ دیا اچھی ہے اور آپ کو اچھی لگ گئی تو پھر عثمان اس کو کیسے کسی غیر مسلم کے پاس چھوڑ سکتا ہے. عثمان رضی اللہ عنہ نے وہ خریدی. اس جنت البقیع میں آج سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ بھی آرام فرمائے، اس جنت البقیع میں سیدہ حلیمہ سعدیہ بھی آرام فرمائے، اسی جنت البقیع میں سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ آرام فرمائے، اسی جنت البقیع میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ جنت آرام فرمائے، یا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے گفٹ کیا تھا. بہت سارے واقعات ہیں، پھر آگے بتائیں گے آپ کو. تو یہ شخصیات وہ ہیں جن کا ہم پر، اس دین پر بہت بڑا احسان ہے. ہم نے آئیڈیلز انہیں بنانا ہے، ہم نے آئیڈیلز ان کو رکھنا ہے، ان کی زندگیوں کو پڑھنا ہے اور ان کو فالو کرنا ہے. سارے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. زبردست ہو گیا، باقی واقعات بھی آپ کو سنائیں گے. بڑھوں گا میں مہمانوں کی طرف، اور مہمانوں میں سر ہمایوں یہاں بیٹھے ہیں، سر شہزاد ہمایوں. سر کیسے دیکھتے ہیں پیس کی محنت کو، پیس کے سیٹ اپ کو، آج کے پروگرام کے حوالے سے کیا تاثرات ہیں؟ سر مائک لے لیجیے، سر چہرے کے قریب کر دیجیے. سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں پیس کی آرگنائزنگ کمیٹی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جو پروگرام میں نے دیکھا اور فرسٹ ٹائم دیکھا، میں دل سے کہتا ہوں کہ بہت متاثر ہوا. اللہ عزت رحمہ. اور جدون صاحب کی کمپیئرنگ اور سوال جواب تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اگر وہ ایک سوال کرتے ہیں تو اس سوال سے ریلیٹڈ بہت ساری معلومات جو ہے نا وہ فراہم کرتے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے. یعنی اگر آج روزہ گزرا ہے، جتنے بھی یہاں لوگ بیٹھے، میرا خاص ہے کہ جتنی باتیں ابھی گھنٹے پون گھنٹے کے اندر ہوئی ہے دین اسلام کے حوالے سے، صحابہ کرام کے حوالے سے، شاید ہم نے پورے دن میں سنی نہیں ہوگی. آج بہت اچھی کاوش ہے، ایک پازیٹیو انداز میں جو ہے یہ پروگرام آگے چل رہا ہے پورے رمضان میں. اور جس طرح جدون صاحب نے فرمایا کہ ہمیں ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے. یعنی آج کل معاشرے کے اندر جو خرابیاں ہیں اگر اس کو دیکھا جائے تو نوجوان نسل جو ہے اپنا رول ماڈل جو ہے نا یہ فلمی ستاروں کو بناتے ہیں. ہمیں یہ نہیں، ہمارا رول ماڈل تو صحابہ کرام ہونے چاہیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہونا چاہیے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہونا چاہیے، حضرت ابوبکر صدیق، اور طالبات کے لیے جو ہے حضرت فاطمہ رول ماڈل ہونا چاہیے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رول ماڈل ہونا چاہیے. تو یہ ہمیں ان کی زندگیوں سے سیکھنا ہے، کیونکہ یہاں کے جو
لوگ ہیں یا جن کو ہم رول ماڈل اس دنیا کے، یہ تو یہاں رہ جائیں گے. اگر ان کو ہم رول ماڈل بنائیں گے تو یہ آخرت تک جو ہے ہمیں ان سے ہمیں فائدہ ملے گا. پی سی سی کی محنت کر رہی ہے ماشاءاللہ. اور بہت زیادہ جو ہے میں اس ایک بار پھر میں جو ہے خراج تحسین پیش کرتا ہوں پیس کے تمام عہدیداروں سر کے لیے کلیپنگ کر دیجیے. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے. بہت شکریہ سر. ایسوسیشن تو بہت سارے ہیں لیکن بہت سارے ایسوسیشن کے پروگراموں میں گئے بھی ہوں میں، لیکن آج جو میں نے دیکھا اور ان کی جو کوشش ہے دین اسلام کے حوالے سے مجھے بہت متاثر کر گیا ہے. اور میں ایک بار پھر جو ہے نا بابر جدون صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے جو ہے نوجوان نسل کے ان کے ذہنوں میں جو ہے اس طرح مثبت جو ہے نا ایکٹیویٹیز جو ہے نا شروع کی ہے. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ سلسلہ آئندہ بھی چلے گا. میں میٹرو 1 کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس حصے میں جو ہے آپ کے ساتھ برابر کے حصہ دار ہیں. میں تمام ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور تمام جتنے بھی یہاں پر اسٹوڈنٹس آئے ہیں. مقابلہ بہت اچھا ہوا ہے اور آپ لوگوں کا بھی شکریہ اور جو پرنسپلس ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو سر. تھینک یو سر. سر کے لیے کلیپنگ ہے جی. بہت شکریہ بہت شکریہ. سر ایوب خان پاکستان ایجوکیشن الائنس فار کریٹو ایجوکیشن پیس کے ذمہ دار ہیں. بہت پیارے میرے بھائی ہیں چھوٹے, ہمارے ساتھ بڑی محبت ہے. سر السلام علیکم. اچھا سر جی بہت بہت شکریہ پیس کا, سر بابر جدون صاحب کا, ان کی پوری ٹیم کا کہ وہ ہر سال کی طرح سر مطلب پچھلو شروع سے آپ کے ساتھ چلتے آ رہے ہیں. ماشاءاللہ بچے بڑی بے صبری سے, رمضان کا تو ہر ایک کو انتظار ہوتا ہے لیکن خاص طور پر پھر سر بابر جدون صاحب کے پروگرام کا اسپیشلی بچوں کا بڑا انتظار رہتا ہے. اور ایک نہایت پازیٹیو قدم لیا ہے, جیسے سر نے ابھی بالکل صحیح فرمایا کہ ہمیں جو دنیاوی دکھایا جاتا ہے کہ آپ کے رول ماڈل یہ ہے, نہیں ہے. ہمارے رول ماڈل جو ہے وہ اصحابہ کرام, انبیاء کرام وہ ہے. اور ماشاءاللہ ہمیں خوشی ہے کہ سر اس چیز کو بڑے اچھے طریقے سے لیڈ بھی کر رہے ہیں اور معلومات فراہم کر رہے ہیں. اچھا سر ایک چیز میں اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے بہت سے ایشوز ہیں دنیاوی, اب ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے. سر نیکسٹ جو رمضان ٹرانسمیشن ہو کائنڈلی سر اس میں آپ فلسطین کے سے متعلق جتنے بھی کویسچنز ہیں سر اس کو آپ کریں. ہماری تو سر کوشش ہوتی ہے اسکول کے اپنے ادارے کے اندر کہ ہم جو ناجائز ریاست جو ہے وہ اسرائیل اس کی بھرپور مذمت کرتے, بچوں کو اس کی بربریت کے بارے میں بتاتے ہیں. تو سر یہ ایک آپ انیشیٹو لے جیسے آپ نے سر یہ انشاءاللہ لیا ہے. اور باقی سر بہت بہت شکریہ. تھینک یو سر. سر اعجاز کی طرف بڑھیں گے. سر اعجاز سر پیس کے حوالے سے اور آج کی محنت کے حوالے سے کیا کہیں گے سر؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ بابر صاحب بہت اچھی ایفرٹ شروع کی ہوئی ہے آپ نے, اور پہلے تو ہم صرف سوشل میڈیا پہ دیکھتے تھے, آج سامنے آ کے دیکھا تو ماشاء اللہ ایک تو بچوں کی تیاری بڑی زبردست, پھر اوپر سے آپ کی پوری آرگنائزیشن جس طریقے سے ایفرٹ کر رہی ہیں ماشاء اللہ بہت زبردست. بہت اعلیٰ سر, بہت اعلیٰ سر. سر کے لیے کلیپنگ کر دیجیے. تھینک یو ویری مچ. اناؤنسمنٹ کر دیجیے گا پوزیشنس کی, جلدی سے یہی تشریف فرما رہے ہیں, اناؤنسمنٹ کر دیجیے. اور جو جس کی پوزیشن ناؤنس ہو بیٹا وہ اپنے ہینڈ ریز کر دیجیے گا. فرسٹ پوزیشن جلدی سر. فرسٹ پوزیشن پہ 2 اسکول جی جی ٹھیک ہو. مائک سر مائک لے لیجیے, مائک لے لیجیے. فرسٹ پوزیشن جی سر. فرسٹ پوزیشن فرسٹ پوزیشن 2 اسکولز کی آئی ہے. مینگل اسلامیہ اسکول اسلامیہ اسکول کے اسٹوڈنٹس پوائنٹس کر دیجیے بیٹا. مینگل اسلامیہ اسکول فرسٹ پوزیشن ہے جی ان کی. اور ان کے ساتھ فرسٹ پوزیشن جو آئی ہے لٹل لرنرز مونٹیسری اسکول کے بھی 75 پوائنٹس ہیں. لٹل لرنرز مونٹیسری اکیڈمی کے لیے کلیپنگ کر دیجیے. بہت اچھا, بہت اچھا. سیکنڈ پوزیشن آئی ہے ایم فاؤنڈیشن اسکول 65 مارکس. اے ایم فاؤنڈیشن کو دے دیجیے جی. ایم فاؤنڈیشن کی سیکنڈ پوزیشن ہے جی جی سیکنڈ پوزیشن ہے جی ایم فاؤنڈیشن. اور تھرڈ پوزیشن پہ ہے ڈیفنس گرامر اسکول 60 پوائنٹس ہیں. ڈیفنس گرامر اسکول کے لیے جی پوزیشن بالکل ان کو کلیپنگ کیجیے جی. زبردست پوزیشن, بہت زبردست تیاری. ناظرین پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے یہاں پر, اور روزانہ کی طرح آپ سے گزارش کہ فلسطین کے مسلمانوں کو اپنے ان مظلوم بہن بھائیوں کو افطار و سحر میں مت بھولیں, ان کے لیے دعائیں بھی کریں, اور جو تنظیمیں ان کے ساتھ اس وقت تعاون کریں ان کے ساتھ بڑھ چڑھ کر تعاون بھی کریں. وہ اس وقت ضرورت مند ہیں اور انہیں ہماری ضرورت ہے. اور اپنے لیے ضرور دعا کیا کیجیے کہ پاکستان کی ترقی و خوشحالی کے لیے اللہ میرا آپ کا کوئی ایسا کردار لکھ دے کہ وہ جو یاد رکھا جائے. سب مل کر نعرہ لگائیں گے, پاکستان زندہ باد.